یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر لمحہ بلمحہ جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں اس کے فیوز و برکات اور اس کے لمحات میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ قیام و اعتکاف اور شب قدر جیسی عظیم عبادتیں اس کی عظمت و وقعت کو مزید دوبالا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر شب قدر جیسی راتیں ہیں، اور ان مبارک راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا آخری آئین، علوم و معارف کا گنجینہ، خیر و برکت کا سرچشمہ بن کر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو رمضان کے خصائص و امتیازات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا سالگرہ ہے، اور اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا بندے کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نزول قرآن اور ماہ رمضان میں باہمی ربط اور مناسبت ہے۔ اور یقین آئے ہم اور آپ قرآن کریم کی چند صورتوں کو، چند آیتوں کو یاد کر کے دیکھیں، آپ عجیب اور عجب تاثیر کو محسوس کریں گے۔ بہت ہی بآسانی تھوڑے وقت کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ آیتیں اور صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور جتنی بھی کتابیں آئیں آسمانی لوگوں کے ہدایت کے لیے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں اتارا ہے۔ جیسے کہ پچھلے خطبات کے اندر یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی تھی۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم کو پہلے رمضان کو اتارا گیا، توریت کو 7ویں رمضان کو اتارا گیا، انجیل شریف کو 14ویں رمضان کو اتارا گیا، زبور شریف کو 19ویں رمضان کو اتارا گیا، اور قرآن کریم کی باری آئی تو رب العالمین نے ماہ مبارک، رمضان کا مہینہ، اور پھر رمضان کے مہینوں میں سے مبارک عشرہ، آخری عشرہ، اور آخری عشروں میں سے جو طاق رات تھی 25ویں رمضان کو رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اترنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے سبھی جانتے ہیں قرآن کریم کا نزول 23 سال میں ہوتا رہا، لمحہ بلمحہ وقت ضرورت کچھ آیتیں، کچھ صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی رہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اتار دیا ہے شب قدر کے اندر۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ پورا قرآن اللہ رب العالمین کے لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جب رمضان آیا، شب قدر آئی، 25واں رمضان آیا، تو اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا میں، آخری آسمان میں ایک جگہ ہے بیت العزت، اسی بیت العزہ میں اللہ رب العالمین نے یکبارگی پورے قرآن کو اتار دیا۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور پھر بیت العزہ سے، آخری آسمان سے لمحہ بلمحہ ضروریات کے بقدر قرآن کریم اترتا رہا، اور اس کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو چنانچہ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور مزید یہ قرآن کریم جب جس رات میں نازل ہوا، انوار و تجلیات، حسنات و برکات اور فیوز و برکات کے بارے میں شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
عبادت کے اعتبار سے یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل، خاص احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر، کہ عمر تو مختصر ہے لیکن اس مختصر سی زندگی کے اندر اگر ہم اور آپ فائدہ اٹھانا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، تو ایک رات کی عبادت جو شب قدر ہوا کرتی ہے، ان 5 راتوں میں جو ایک رات ہے، اگر کسی کو میسر آ گئی تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جن کو لمبی عمر سے نوازا گیا تھا، اور پہلے کے لوگ بہت جیا کرتے تھے، ان کی زندگی بڑی طویل ہوا کرتی تھی، لمبے اور عرصے دراز تک وہ جیا کرتے تھے، ایک طویل عمر وہ پایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ رب العالمین نے اس کو 1000 سال کی عمر دی تھی، وہ بندہ 1000 سال اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت میں لگا دیا، اسلام کی سرابی میں لگا دیا، معرکہ آرائی میں لگا دیا۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کو سن کر کے بہت تعجب ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا یا لیتنا عمراً طویلا، کاش کی ہمیں بھی ایسی لمبی عمر ملتی، ہم بھی رب العالمین کی عبادت کرتے، رب العالمین کے لیے اسلام کی سیرابی کرتے، اللہ کو رضا پانے کے لیے جد و جہد کرتے، ہم بھی یہ کارنامہ انجام دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر احسان اور کرم فرمایا کہ شب قدر جیسی راتیں ان کو دے دیں، اور فرمایا اگر تمہیں یہ فضیلت حاصل کرنی ہے، اس مقام کو پانا ہے، تو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے، قدر والی رات پا لیتا ہے، تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ مبارک رات ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ دنیا کے اندر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ فیصلوں والی رات ہوا کرتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ دنیا میں اترتے ہیں، خیر و برکت کے ساتھ سلامتی والی وہ رات ہوا کرتی ہے، اور وہ رات فیصلوں والی رات ہے۔ ایک سال سے لے کر کے آئندہ سال تک، ایک رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک لوگوں کے بارے میں جو فیصلے ہو چکے ہیں، لوگوں کی جو تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، کتنا وہ کمائے گا، اس کی زندگی کتنا باقی ہے، اس کی موت کہاں پر واقع ہونی ہے، کتنی زندگی وہ پائے گا، یہ تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک سال پہلے ہی اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک اتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، اتنے لوگوں کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، اتنے لوگوں کی موت متعین ہو رہی ہے۔ یہ فیصلے والی رات ہے میرے بھائیوں، جو ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والی ہے، وہ خیر و برکت والی رات جو چند ایام کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہے، وہ فیصلے کی رات ہے، رزق کی تقسیم کی وہ راتیں ہیں، وہ فیصلے والی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے اندر لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، کون کتنا جیے گا، کون کب مرے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان فیصلے والی رات کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے پاکیزہ رزق کا سوال کریں۔ بہت ہی بابرکت وہ رات ہوا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد چنانچہ یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، طلوع فجر تک یہ رات سایہ فگن رہتی ہے۔ یہ وہ مقدس راتیں ہیں، شب قدر کی یہ وہ راتیں ہیں میرے بھائیوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر عبادت کرنے کے بارے میں جو اجر جو ثواب بتایا ہے، ویسے ماہ رمضان کے اندر آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں،
ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی بھی عبادات کرتے ہیں، ان تمام کا ایک اجر، ایک ثواب ہے، لیکن آخری عشرے کے اندر، ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ آتا ہے، اس کے اندر قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا، تہجد کو پڑھنا، اس کے لیے خاص فضیلت ہے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، شب قدر جو آتی ہیں، شب قدر کے اندر جو قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اس بات پر ایمان کامل ہے، واحتساباً، اور اس کی ثواب کی نیت ہے، ثواب کا ارادہ ہے کہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ارادہ رکھتے ہوئے جو شب قدر کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا تصور کریں اور سوچیں، ماہ رمضان کا آخری عشرہ وہ عشرہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے لے کر کے 2 عشرے گزر گئے، آپ نے صحابہ کو با جماعت تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کے سامنے آتے ہیں، مصلی پر فروکش ہوتے ہیں اور آپ قیام اللیل کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی، قیام اللیل نہ کرایا، لیکن 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ 23ویں شب میں آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کو قیام اللیل کرایا، آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، اتنی اچھی وہ نماز، اتنا عمدہ وہ نماز، صحابہ کرام چونکہ عبادت کے متلاشی رہا کرتے تھے، عبادت کرنے کے وہ عادی رہا کرتے تھے، ان کو ہمیشہ تلاش رہا کرتی تھی عبادت کیسے کیا جائے، عبادت کتنی کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، بڑی عمدہ نماز پڑھے صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد 24ویں شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ 25ویں شب قدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات، آدھی رات میں آپ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھائی۔ ایسی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کا دل باغ باغ ہو گیا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، آپ سے گزارش کی، یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، کاش کہ آپ یوں ہی نماز پوری رات آپ پڑھاتے رہیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں، قیام اللیل کرتے رہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شوق عبادت کو دیکھا، عبادت میں اس قدر انہماک کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، پوری رات قیام کرنا جو تمہارا شوق ہے، جو تمہاری جستجو ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو، انہ من قام مع الامام حتی ينصرف کتب له قیام لیلۃ، جو مسلمان، جو ایمان والا، جو کلمہ پڑھنے والا امام کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ وہ ختم کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے رات بھر کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پوری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے ساتھ شروع کر دو اور امام کے ساتھ ختم کر دو، پوری رات تمہیں تراویح اور تہجد نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد 26ویں شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ 27ویں شب قدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھایا اور آپ نے قیام اللیل کرایا۔ اتنا لمبا آپ نے قیام کیا، رکوع اور سجود کیا۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے، تخوفنا الفلاح، ہم نے خوف محسوس کیا، اتنا لمبا قیام
قیام، اتنی لمبی نماز، کہیں آج ہماری سحری چھوٹ نہ جائے، ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور نماز ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بابرکات کے اندر تراویح کی نماز با جماعت 3 دن پڑھاتے ہیں، پھر چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام کا جمگھٹا موجود تھا، انہیں اپنے نبی کا انتظار تھا، اللہ کے نبی آئیں، ہمیں قیام کرائیں، تراویح کی نماز پڑھائیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی کا انتظار ہو رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے تشریف نہیں لائے۔ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری موجودگی کا مجھے علم تھا، مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، قیام کرنا چاہتے ہو، تمہیں اپنے نبی کا انتظار تھا، لیکن مجھے فکر دامن گیر ہوئی۔ یہ نماز جس کو تم شوق سے پڑھنا چاہتے ہو، جس کو ذوق سے تم ادا کرنا چاہتے ہو، ممکن ہے کہ یہ نماز جو ایک نفل نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے، تمہارے ذوق عبادت کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو فرض کر دے۔ تمہارے لیے تو کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والی امت کے لیے، ان کے لیے دشواری کا باعث نہ بن جائیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک نماز اور فرض ہو جائے گی، 6 نماز ہو جائے گی۔ اس ڈر اور خوف سے میں حجرے سے باہر نہیں آیا، لہذا اس نماز کو تم تنہا تنہا پڑھتے رہو، تنہا تنہا ادا کرتے رہو۔ تب سے لے کر کے صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آغاز تک اور ابتدائی زمانے تک تنہا تنہا نماز پڑھتے رہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ چیز ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح قیام اللیل با جماعت ادا کرائی ہے، یہ نبی کا طریقہ رہا ہے، اس ڈر سے آپ نے چھوڑ دیا تھا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اب تو نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، شرعیت مکمل ہو چکی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام ایک نظام حیات جو ہے، ایک دستور ہمیں مل چکا ہے، لہذا جو چیز نبی کے زمانے میں فرض تھی وہ آج فرض رہے گی، جو نبی کے زمانے میں نفل تھی وہ اب نفل ہی باقی رہے گی، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا اس نماز کو با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا، موطا امام مالک کی روایت ہے، انہوں نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھاؤ، 8 رکعت تراویح تہجد جسے کہا جاتا ہے، قیام اللیل صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور 3 رکعت وتر۔ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا، اس طریقے سے یہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، با جماعت اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا یہ ہے میرے بھائیوں، چند ایام اور رہ گئے ہیں، عبادت ہم اور آپ کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ماہ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، صحابی کا بیان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، احیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کر دیتے، آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ان کو بیدار کرتے، آپ شب بیداری کرتے، عبادت کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ نے جو قدر کی راتیں ہیں ان کو آپ نے تلاشا ہے، آپ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھونڈا ہے کہ وہ کون ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کی رات ہے، جو شب قدر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کی رات کو پانے کے لیے آپ نے اعتکاف کیا ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں آپ بیٹھ گئے، صحابہ کا کہنا ہے وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ وہ رات کون سی ہے، قدر و منزلت کی رات کون سی ہے، آپ کو یہ فکر دامن گیر تھی۔ جبریل امین کی آمد ہوئی اور کہتے ہیں یا محمد ان الذی تطلب امامک، جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو ختم کر دیا، آپ
دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئے، جبریل امین کی پھر آمد ہوئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی تطلب امامک، جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس چیز کو آپ تلاش رہے ہیں وہ آگے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا آپ نے، اور 21ویں شب گزرتی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھ کو وہ رات بتا دی، وہ رات کون سی ہے قدر و منزلت کی، شب قدر وہ کون سی ہے، مجھ کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اور میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ نبی کا خواب تھا، نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ تو شب قدر کی علامتوں میں سے ایک علامت اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بارش کا نزول ہونا ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یہ بھی شب قدر کی ایک علامت ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رمضان آیا تھا، یہ شب قدر مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہی، کبھی 21 کو پڑ گئی، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، اور کبھی 27 کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رب العالمین نے مجھ کو بتا دیا تھا، لیکن مجھ کو پھر بھلا دیا گیا۔ ممکن ہے کہ امت کے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہو، جب وہ چیز پوشیدہ رہے گی، مخفی رہے گی، تو امت اس کو تلاشنے میں سرگرم رہیں گے، عبادت زیادہ کریں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے۔ ان کو ایک تلاش ہوگی، کاش کی وہ قدر و منزلت کی رات مل جائے جس کو نبی نے تلاشا ہے، جس کو صحابہ نے تلاشا ہے، جس کو سلف صالحین نے تلاشا ہے۔ یہی فکر ہر مسلمان کے اندر ہوگی تو وہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتا دی گئی، اور آپ اٹھے اپنے گھر سے، صحابہ کرام کے پاس آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ میں صحابہ کو بتا دوں کہ اب اس رات کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو وہ رات بتلا دی ہے کہ ماہ رمضان کی فلاں تاریخ جب آئے گی اسی تاریخ میں شب قدر رہے گی۔ چنانچہ میں چلا خوشی خوشی صحابہ کو بتانے کے لیے، لیکن کیا معاملہ پیش آیا، فتلاحى رجلان من المسلمین، مسلمان کے دو مسلمان بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، کچھ قرضے کا معاملہ تھا، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، فرفعت، جھگڑا کر رہے تھے، میں وہاں پر رک گیا، صلح سمجھوتا کرانے لگا، فرفعت، اور وہ چیز اٹھا لی گئی، وہ خیر کی چیز، وہ برکت کی چیز، وہ بھلائی جو امت مسلمہ کو ملنے والی تھی، اختلاف کی وجہ سے ختم کر دی گئی، نبی کے سینے سے بھی اس کو غائب کر دیا گیا۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں، آج ہم اختلاف کرتے ہیں، آج ہمارا اختلاف کس بات پر ہے، ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اگر دیکھا جائے امت مسلمہ کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں ہیں میری بھائیوں، وہیں پر یہ بھی ایک برائی ہے، جتنی بھی بازیاں ہیں وہ سب ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ بٹیر بازی ہو، تیتر بازی ہو، کبوتر بازی ہو، مرغا بازی ہو، پتنگ بازی ہو، سارے بازیوں کے ہم ہی شوقین ہیں، اور اسی کو لے کر کے ہماری قوم کے اندر، ہماری جماعت کے اندر اختلافات رونما ہوتے ہیں، اغیار کو موقع ملتا ہے، ہم ہی ظالم بنائے جاتے ہیں، ہم ہی مظلوم بنائے جاتے ہیں، ہم ہی قاتل بنائے جاتے ہیں، ہم ہی مقتول بنائے جاتے ہیں، ہم ہی غالب اور ہمیں ہی مغلوب گردانا جاتا ہے، آج ہمیں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے بھائیوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ہم بازیوں کے پیچھے مست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان جو کبوتر بازی کا دلدادہ تھا، پرندوں کا دلدادہ تھا، کبوتروں کے پالنے کا بڑا شوقین تھا، پیارے مصطفیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی کبوتر اڑتا ہے، اس ڈال پر بیٹھتا ہے، اس شاخ پر جا کر کے بیٹھا ہے، اور اس کے پیچھے کبوتر کا شوقین، کبوتر کا پالنے والا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے دانے ڈال رہا ہے، اس کے پیچھے کبھی اس منزل پر کبھی اس مقام پر جا کر کے کھڑا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان یتبع شیطانتن، ایک شیطان ہے دوسرے شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کبوتر بازی کا، بٹیر بازی کا، تیتر بازی کا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ لہو و لعب کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بیشتر وقت انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز
نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، عبادت کی فکر نہیں کرتا ہے، اگر یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کبوتر کا پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو گھروں میں بند کر کے رکھنا، اگر یہ چیزیں اس کو اللہ کی عبادت سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے، امت مسلمہ کا، محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کبوتر بازی ایسی صورت میں حرام ہے۔ لیکن اگر وہ کبوتر پالتا ہے، کبوتر بازی کرتا ہے اور اس کو پالنے کا شوق ہے، لیکن اس سے وہ قمار بازی نہیں کرتا ہے، جوا نہیں کھیلتا ہے، ہاں اس کو شوق ہے، کبوتر پالتا ہے لیکن اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، کبوتر رکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے لگ کر کے اپنی نماز کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ میں مستحب تو نہیں کہتا، میں جائز تو نہیں کہتا، لیکن ہاں محدثین نے کہا ہے یہ مباح ہے، مباح ہے۔ دلیل دیا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ انس ابن مالک بیان کرتے میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، چڑیوں کا دل دادا تھا، پرندوں کا شوقین تھا، پرندوں کو پال کر کے وہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو عمیر ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے پرندے کو لیے رہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عمیر تو چلا آ رہا ہے، لیکن ابو عمیر کے ہاتھوں میں اور اس کے پاس آج اس کا پرندہ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، چہرہ اداس ہے، چہرہ غمزدہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے کا کیا بنا جو تیرے ساتھ رہا کرتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول و فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے فتویٰ دیا ہے اگر کوئی تجارت کے لیے رکھا ہے تو جائز ہے، اگر کوئی شوق کے لیے پالتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے جائز۔ میں نے کہا معاف کریے گا، مباح کا لفظ آتا ہے، مباح ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مباح ہے، علماء نے لکھا ہے مباحن اس کی شرح کے اندر۔ تو میرے بھائیو آج جتنے بھی اختلافات رونما ہوتے ہیں امت مسلمہ کے اندر، چھوٹی سی چیزوں کو لے کر کے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاملے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان ہے، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا شیطان یتبع شیطانۃ، کبوتر کا پیچھا کرنے والا اور وہ کبوتر دونوں شیطان ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے فرمایا، محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں میں انتشار اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لہو و لعب سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو تاخراتیں آتی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ایام، یہ راتیں مبارک راتیں جب آ جائیں تو ہم کیا پڑھیں؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تم بے اولاد ہو، اللہ سے اولاد کا سوال کر لینا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ رب العالمین نے تم کو نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو مال و دولت نہیں دی ہے، اللہ سے مال کا سوال کر لینا، اللہ سے اولاد کا سوال کر لینا۔ کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قدر کی رات آئے، شب قدر آئے، اس رات کو جب تم پاؤ، اس رات جب یہ رات جب آئے جہاں بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اللہم انی اسألک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو ان ایام کی، ان راتوں کی ہم اور آپ قدر کریں، اللہ رب العالمین کے حضور میں ہم اور آپ جمع ہوں، تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، کم از کم اس مبارک مہینے کے اندر ایک قرآن تو ہر مسلمان کو ختم کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے۔ ہماری آپ کی کوشش ہو، یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، آپ کی ہماری ہم سب کی کوشش ہو کہ ہم ایک قرآن انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ مت سوچیے کہ ہم اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے میں بہت دشواری ہے، صحیح سے پڑھ نہیں پاتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا پڑھنے والا اگر ماہر ہے بروز قیامت وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اچھے قرآن
पढ़ने वाले हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यतताअतु फ़ीहि व हुवा शाक़्क़ुन अलैहि फ़लहु अजरान। एक कुरान का पढ़ने वाला वो है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान को लेकर के बैठता है, लेकिन उसके ज़बान में रवानगी नहीं है, पढ़ने में उसको दिक्कतों का सामना है, मुश्किलात का सामना है, बड़े मुश्किल के साथ एक पारा वो 1 घंटे में पढ़ पाता है, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। इसी मस्जिद के अंदर हमारे एक साथी मौजूद हैं, वो कहते हैं जब मैंने कुरान का पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ उन्होंने तालीम भी हासिल की है, जब मैंने कुरान का पढ़ना शुरू किया, कहा मौलवी साहब पहले 4 घंटे में 1 पारा पढ़ा करते थे, और आज अल्लाह का फजल है कि मैं 1 घंटे में 1 पारा पढ़ डालता हूं। देखा आपने, अगर हम तिलावत करेंगे दुश्वारी होगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर परेशानी आ रही है तुमको पढ़ने में तो तुम्हारे लिए दोहरा सवाब है। क्यों? एक तो तिलावत का सवाब मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि तुमको पढ़ने में जो दुश्वारी है, जिन मुश्किलात का सामना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर भी तुमको सवाब देने का वादा किया है। दोहरा सवाब है, एक तो तिलावत का सवाब मिल रहा है, और अटक अटक करके पढ़ने का उसका सवाब अलग से मिल रहा है। तो हमें और आपको अय्याम की रातों की कदर करना चाहिए, तिलावत कुरान करना चाहिए, ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए, और इन रातों में क़ियामुल लैल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल नेक की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।